ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ناظرین گرامی، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں یا کوئی کاروبار کا افتتاح کرتے ہیں یا کچھ اور ایسا کام کرتے ہیں، دکان وغیرہ یا کچھ گھر وغیرہ ہمارا بنتا ہے، اس وقت ہم قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے فاتحہ خوانی وغیرہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی قرآن خوانی کرتے ہیں تاکہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جائے، اس کو جو ہے اس دنیا سے جانے کے بعد کچھ راحت محسوس ہو جائے۔ تو اس قرآن خوانی کے کرنے کا مقصد گھروں میں تو یہی ہوتا ہے، گھر یا دکان یا کوئی کاروبار میں جب ہم قرآن شروع کرنے سے پہلے قرآن خوانی کرتے ہیں، اس میں تو ہمارا یہ رہتا ہے کہ اس میں خیر و برکت کے لیے ہم قرآن خوانی کرتے ہیں، اور کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کراتے ہیں۔ خیر، بتانا یہ ہے کہ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کے مولوی طارق مسعود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو قرآن خوانی کاروبار وغیرہ میں کی جاتی ہے، مطلب کاروبار کی شروعات کے لیے جب قرآن خوانی کی جاتی ہے، یہ صرف اس کا مقصد برکت کا ہوتا ہے، اس میں پڑھنے میں کوئی بھی ثواب نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو میں یہ بتا دوں، قرآن وہ چیز ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اور جس کو پڑھنا بھی عبادت ہے، اور جس کو چھونا بھی عبادت ہے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ گھر میں قرآن خوانی وغیرہ کرا رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ثواب نہیں ملے گا، صرف خیر و برکت کے لیے آپ کرا رہے ہیں تو خیر و برکت ہو سکتی ہے، لیکن اس کا ثواب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ ان کا ایک تو یہ کہنا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی کے ایصال ثواب کے لیے یا 30 وغیرہ جو کراتے ہیں، اس میں اگر آپ قرآن خوانی کراتے ہیں تو یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کا کہنا یہ ہے۔ اب ان کی میں آپ کو پہلے کلپ دکھاتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو پوری جو ہے تفصیل اس کی بتاؤں گا۔ ختم قرآن کروانا کیسا ہے؟ قرآن خوانی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قرآن خوانی وہ ہوتی ہے جو دکان مکان میں برکت کے لیے ہوتی ہے، نیا گھر بنایا آپ نے تو آپ چاہتے ہیں برکت کے لیے اس میں قرآن خوانی ہو جائے۔ یہ ثواب کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ برکت کے لیے۔ تو برکت کے لیے جو کام کیا جاتا ہے نا، اس کو رقیہ کہتے ہیں۔ رقیہ، جیسے کسی بیمار کے لیے آپ کوئی چیز وظیفہ پڑھ کے پھونکتے ہیں اس پہ، یا ویسے ہی پڑھتے ہیں، تو رقیہ جو ہے نا یہ عبادت نہیں ہے، یہ دوا ہے، اور دوا کے لیے قرآن و سنت سے ثبوت ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کوئی دکان یا مکان میں برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو چونکہ یہ رقیہ ہے اس لیے جائز ہے، اگرچہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، بشرطے کہ اس کو سنت نہ سمجھا جائے۔ اور اگر کوئی میت کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کرواتا ہے تو یہ رقیہ نہیں ہے بلکہ عبادت ہے نا، اس کے لیے ثبوت چاہیے اوپر سے، اور وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے قرآن و سنت سے، صحابہ سے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر نے قرآن خوانی کروائی ہو۔ اس میں یہ ہے کہ جو جہاں ہے جیسے ہے اپنی طرف سے جو بھی میت کو پڑھ کے ثواب پہنچا دے یا صدقہ کر دے، اس کے لیے اجتماع کرنا، لوگوں کو بلانا، یہ عمل بدعت ہے۔ جی، یہ آپ نے ان کی کلپ دیکھی، اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی کرانا بدعت ہے، کیونکہ یہ صحابہ کے زمانے میں نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی اس وقت مطلب کوئی بھی رخصت ہوا تو اس کا اہتمام نہیں کیا گیا، تو اس لیے یہ بدعت ہے، تو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے دیکھا ہوگا طارق جمیل صاحب، یہ بھی پاکستان کے مولوی ہیں، اور یہ وہ مولوی ہیں جن کے ہاتھ طارق مسعود صاحب چومتے ہیں، یعنی انہی کے جماعت کے ہیں، اور ان سے بڑے، ان کے مقابلے میں ان سے بڑے ہیں، یہ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے کئی بار دیکھے گئے ہیں۔ اب طارق جمیل صاحب خود اعلان کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی تیجے کی فاتحہ تھی یا کون سی فاتحہ بھی، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، اس کے لیے انہوں نے دن بھی مقرر کیا، وقت بھی مقرر کیا، اور قرآن خوانی کا بھی حوالہ دیا کہ قرآن خوانی کی جائے گی، فاتحہ کی جائیں گی، اور اس کی کافی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی بہت ساری سوشل میڈیا۔ آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ کے ایک مولوی جن کے آپ ہاتھ چومتے ہیں وہ خود اعلان کر رہے ہیں کہ قرآن خوانی اس دن کی جائے گی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن خوانی کرانا بدعت ہے، تو یہ سب کیا ہے؟
آپ قوم کو گمراہ کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں جانتے ہیں؟ آپ کا کام صرف قوم کو گمراہ کرنا رہ گیا ہے؟ یہ بغض و حسد کا جو غبار تمہارے آنکھوں پر اور جو ہے دل پر چھایا ہوا ہے، اس کو دور کیجیے۔ کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے بڑوں کو بھی دیکھیے اور اپنے چھوٹوں کو بھی دیکھیے، اس کے بعد کسی بھی چیز کو جو ہے عام کیجیے، اس کا حکم دیجیے۔ جب اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ یا تو آپ جھوٹے ہیں یا پھر طارق جمیل صاحب جھوٹے ہیں، دونوں میں سے کوئی تو جھوٹا ہے۔ اور جھوٹوں کے لیے قرآن مقدس میں آتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس لیے آپ اپنا مکر و فریب سے باہر آئیے اور قوم کو گمراہ مت کیجیے۔ اپنے بڑوں کی تعلیم تو کم سے کم قوم تک پہنچائیے۔ آپ بولنے سے پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ آپ کے بڑے کیا کہہ رہے ہیں اور آپ کیا کہہ رہے ہیں، پھر اگلے اس میں کبھی ملاقات ہوتی ہے تو پھر آپ ان کے ہاتھ چومتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ سب؟ خیر، میں بتانا یہی چاہوں گا اپنی عوام کو کہ ایسے مولویوں کے چکر میں کبھی نہ پڑیں۔ خدا سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں دماغ عطا کیا ہے، ہمیں خود بھی جو ہے اس سے سوچنا چاہیے کہ یہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ اگر میں بھی آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں تو ایک دم بالکل یقین مت کیجیے، اگر آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اس کی تحقیق کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دماغ عطا فرمایا، عقل سلیم عطا فرمائی، اس کا کیا کام ہے؟ اس دماغ کا کام کیا ہے؟ کسی سے بھی سنا اور ایک دم سے عمل کر لیا بس؟ اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کچھ لگتا ہے کہ ہاں اس میں ایسا کچھ ہے تو آپ اور تحقیق کریں، کسی اور مولوی سے پوچھیں۔ اگر اس پہ بھی آپ کو لگتا ہے تو کسی اور مولوی سے پوچھیں، لیکن اندھا یقین مت کیجیے کسی پر۔ آج کل یوٹیوب کی دنیا میں اس جو سوشل میڈیا جو ہے، اس نے اکثر نوجوانوں کو گمراہ کر رکھا ہے، کیونکہ جب ہم یوٹیوب وغیرہ کھولتے ہیں یا فیس بک پہ کوئی مولوی تقریر کرتا ہوا آتا ہے، ہمیں یہ تو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سی جماعت سے تعلق رکھتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اس کی صرف ہم بات سنی، ہمیں تو سب مولوی لگتے ہیں نا، اس لیے ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ ہاں یہ بھی مولانا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ ان کی جو ہے ایک دم تقریر جو ہے ایسی سامنے آ گئی کہ بالکل روتے ہوئے وہ نظر آ رہے ہیں، اور ان کے رونے گڑ گڑانے کو ہم نے جو ہے یہ سمجھ لیا کہ یہ بہت مطلب پہنچے ہوئے مولوی ہیں، ان کی تو بہت اچھی تقریریں ہوتی ہیں اور یہ رو جاتے ہیں اور رلا دیتے ہیں۔ رونا رلانا یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کو اچھا بننے کی۔ اگر آپ کسی کو جانتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں آپ نے تحقیق کی ہے، تب اس کی تقریریں سنیں، وگرنہ آپ ہر ایک کی تقریریں نہ سنیں۔ بس یہ اپیل ہے آپ سے۔ اس سوشل میڈیا نے اکثر نوجوانوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ ابھی ہمارے گاؤں کے ہی کچھ لڑکے ایسے ہیں جو باہر چلے گئے ہیں، ان سے ہی جو ہے بحث کرنی پڑ رہی ہے، اور ان کے مزاج ایسے ہیں عرش اعظم سے ٹکرا رہے ہیں، جبکہ ان کی باتوں میں ایک بھی کسی چیز کی کوئی دلیل نہیں۔ خیر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔